اور علماء شروع میں پتا نہیں کس ڈرنے والے کے لیے ان کے پیچھے دوڑنے لگے تھے. علماء کونسل. اسی زمانے میں میں محرم کے مہینے میں ایک بار آیا اور میں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ علماء کونسل کے رد کے لیے ایک جلسہ رکھیے، میں تقریر کروں گا، مجھے نذرانے کی ضرورت نہیں. تو جس مسجد میں یہ پروگرام رکھا تھا وہاں کے امام صاحب مسجد چھوڑ کے بھاگ گئے. کیا نہ میں اعلان کروں گا نہ میں شرکت. علامہ اس کا رد کریں گے علماء کونسل کا. میں تو خود اس سے متعلق ہوں. کیا مارا تیر، کیا کر پائے اب تک یہ علماء کونسل والے، سوائے اس کے کہ جو لوگ شادی بیاہ سے پرہیز رکھتے تھے وہابیوں میں، آج ان میں جا کے رشتے داری کرنے لگے. کیا کیا؟ سنیوں کے قبضے میں ایک مسجد واپس آئی تو اٹھا کر لے جا کر دے دی وہابیوں کو. یہی تو بڑی خدمت کی ہے. کیا کیا؟ یہ کیا کہ اپنے ایمان کا بھی سودا کر لیا. اخبارات میں بیان آئے کہ اپنے مذہبی اختلافات کو پسے پشت ڈال کر آج سیاسی اور اپنی اقتصادی ضرورتوں کے لیے کلمے کے نام پر متحد ہو جائیں. واہ! یعنی ایمان پسے پشت ڈالنے کی جائے. خبیث ہیں وہ لوگ جو ایمان کے بارے میں ایسی بات کریں. جب ہم نے ان کے پاس بھیجا کہ یہ جملہ کافرانہ ہے کہ نہیں، کہنے لگے ہم نے نہیں کہا. میں نے کہا تو کیسے یہ اخبار میں چھپا؟ تو کہنے لگے اخبار میں غلط رپورٹ چھاپی. میں نے کہا یہی لکھ دیجیے، ہم چھپوا دیں گے اخبار میں. کہنے نہیں، آپ اپنی طرف سے چھپوائیے، آپ اپنی طرف سے چھپوائیے. میں نے کہا بس سمجھ میں آ گئی کہ اسلام اور ایمان کے خلاف بولنا تو بڑا آسان ہے، اور ایمان کی بات بولتے ہوئے دم گھٹ رہا ہے کہ آپ کی صفائی میں دوں، آپ کفریات لگے اور صفائی میں دوں. ظلم والا ظلم ہے. جھوٹ بھی بولتے ہیں. ارے توبہ ہی کر لی ہوتی اور اس سے اپنا رشتہ ناتا کاٹا ہوتا. مگر دنیا کی عزت کو بڑا ہی سمجھا. جب قبر میں سانپ ڈکے گا ان مولویوں کو تب سمجھ میں آئے گا. اور جب ان کے اوپر قبر کے عذاب والے فرشتے درے نہیں بلکہ گرد بجائیں گے تب سمجھ میں آئے گا. اور اس وقت کا سمجھنا بیکار ہوگا.